اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جی مفتی صاحب، ویری انٹرسٹنگ. سوچ کی بات ہو رہی ہے، عقل کی بات ہو رہی ہے، لیکن شاعر تو بظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے. کیسے ایکسپلین کریں گے؟ شاعر تو بہت کچھ کہتے ہیں اور فی کلی وادی یہیم، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن خیر بعض اوقات اچھی بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ورنہ کہنے کی حد تک تو یہ بھی کہہ سکتے سوچی پہ بندہ گیا. صحیح ہے. سوچنا جو ہے وہ کافی نقصان دہ بھی ہوتا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزوں میں عقل کی بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے اندر عشق اور محبت کی بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے. جی چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جہاں پر ایک کسی آدمی کا ایک جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ زندگی عقل کے ساتھ گزارنی چاہیے اور جذبات سے انجوائے کرنا چاہیے. اچھا. تو جذبات، عشق، محبت جو ہے یہ انجوائے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسان بیوٹیفائی کر لیتا ہے چیزوں کو. لیکن جو چلنا ہوتا ہے نا وہ عقل کے اوپر چلنا ہوتا ہے. ساری زندگی جذبات میں گزار دیں گے تو بھی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور عقل محض بن کے رہ گئے تو زندگی بالکل خشک ہو جائے گی. صحیح. تو اب آپ جب اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو عقل کے ساتھ جذبات بھی ہوتے ہیں. جب آپ کاروبار میں چل رہے ہوتے ہیں تو محض عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کے جذبات نہیں ہوتے. تو یہ چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہے. شاعر نے جو کہا ہے وہ بیسیکلی ان دینی چیزوں کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر عشق و محبت کا تعلق ہے کہ وہاں پر عقل ضرور استعمال کرنی چاہیے کہ عقل خدا کی نعمت ہے اور فیصلہ ساز ایک قوت ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ اگر محض عقل کے اوپر آپ چلیں گے تو عقل آپ کو بہت سی چیزوں سے روک دے گی. صحیح. اور اس کے مقابلے میں جو عشق و محبت ہے وہ آپ کو اس منزل سے پار لگا دے گا. صحیح. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی. تو واقعی وہاں پر وہی ہوتی ہے کہ اگر عقل سے دیکھے تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھی جل جاؤ گے، زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن عشق یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کے نام پہ، رب کے حکم پہ، رضائے مولا از ہما اولا، خدا کی رضا ہر شے سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے، لہذا کود پڑو. اسی طرح صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام پہ جانے قربان کرتے تھے تو اس کے پیچھے عشق اور محبت وہی تھی. وہاں عقل کی بھی نفی نہیں ہے کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی اس ایک جان کے بدلے میں اگر آخرت کی دائمی زندگی ملتی ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. تو جو سودا رب نے کیا ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے ہمارے، وہ ہماری عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ بھی عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، عشق کچھ اور کہہ رہا ہے. تو جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں کہ وہاں پر عقل کے تقاضے کچھ اور ہوں، دین کے اور اللہ رسول کی رضا کے تقاضے کچھ اور ہو، تو وہاں پر عشق کو فوقیت دینی چاہیے عقل کے اوپر.